ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہم العالمین کے لیے اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. عزیز بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر 4 چیزوں کا بیان ہوا تھا کہ اگر مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ کشیدگی اختیار کر جاتے ہیں، یعنی حالات اگر جنگ کی طرف چل پڑتے ہیں، تو جنگی حالات کے اندر ایک مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلی جو چیز تھی کہ بنیاد توحید ہے اور پختگی ایمان کی ہے. توحید بنیاد نہیں ہے اور ایمان پختہ نہیں ہے تو مسلمان اللہ کے لیے لڑ نہیں سکتا ہے، اپنے دفاع کے اندر کمزور ہو جاتا ہے. اور دوسری، ہر مسلمان کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ سے دعا کرے. اور تیسرے نمبر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ صحابہ کرام کو دیا تھا کہ اپنے دشمن کے خلاف اپنے رب سے مدد مانگتے ہوئے اس پر بد دعا کی جائے. اور یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات کے اندر بسا اوقات ایک دن کے اندر 5 نمازوں کے اندر قنوت نازلہ فرماتے ہیں، اور بسا اوقات 2 نمازوں میں، بسا اوقات 3 نمازوں میں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب کسی سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے آپ نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، اپنے دشمن سے ملاقات کی امید نہ رکھو، تمنا نہ کرو، تمنا نہ کیا کرو کہ دشمن سے ملاقات ہو. اور یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ کبھی بھی اپنے دشمن کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس سے ملاقات کی تمنائیں نہیں کرنی چاہیے. فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا، اور جب ملاقات ہو جائے پھر صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، پھر پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں. تو یہ 4 چیزیں میرے عزیز بھائیوں پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان ہوئی تھی کہ جنگی حالات ہوں، کشیدگی اختیار کیے ہوئے حالات ہوں تو ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. آج ہم کچھ اس کو اور زیادہ بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی سے کہ ایک مسلمان کی اور کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے. اس طرح کے حالات کے اندر اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. 5ویں نمبر پر جو چیز ہے کہ منفی پروپیگنڈا کرنا، دشمن کی زبان بولنا اور مایوسیاں پھیلانا لوگوں کے اندر. منفی پروپیگنڈا، اپنے دشمن کی زبان بولنا
اور اپنے لوگوں کے اندر مایوسیاں پھیلانا. ایک بات کو یاد رکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ یہ جو بری افواہ ہوتی ہے نا، یہ جو بری خبر ہوتی ہے، ایک بری افواہ جو ہے، ایک فوجی بہت بڑی کاروائی، یعنی بہت بڑا دستہ ایک کاروائی کرتا ہے، ایک مارکا لڑتا ہے، وہ دشمن کا اتنا نقصان نہیں کر پاتا جتنی آپ کے منہ سے نکلی ہوئی مایوس باتیں جو ہے نا وہ آپ کا اپنا نقصان کر دیتا ہے. ہمارے کتنے سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے ایک یعنی 4-5 دن سے کیا ہو رہا ہے، مگر کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں مایوسیاں پھیلانے والی بات کر رہے ہیں، مایوسیاں پھیلا رہے ہیں. بھائی آپ زیادہ بہتر حالات کو جانتے ہیں یا وہ شخص جانتے ہیں جو میدان عمل میں کھڑے ہیں؟ فرق بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ اس کا جہاں اور ہے، اس کا جہاں اور ہے، اس کی سوچ اور ہے، اس کی سوچ اور ہے. اور جو میدان عمل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ احزاب میں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے منافق لوگوں کی، فرمایا جب ان کے پاس کوئی بھی معاملہ آتا ہے، کوئی بھی خبر آتی ہے، وہ امن کی ہو یا خوف کی ہو، اذاعوا بہ، وہ اس کی تشہیر کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ اس خبر کو اپنے اولو الامر کی طرف لوٹا دیتے. اولو الامر کون ہے؟ حکمران اولو الامر ہوتا ہے وقت. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر کوئی بھی خبر ہے جو بری ہے یا اچھی ہے، اگر سب سے پہلے اس کو اپنے رسول علیہ السلام کی طرف لوٹا دیتے اور اولو الامر کی طرف لوٹا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، تو وہ جان لیتے، ان میں سے جو لوگ تھے وہ جان لیتے، يَسْتَنبِطُونَهُ، کہ اس بات سے اصل مطلب کیا نکالا جا سکتا ہے اور اس کی تشہیر کس انداز سے کی جا سکتی ہے، وہ اس کو جان لیتے. میرے عزیز بھائیوں، جنگی حالات کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی خبر آتی ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے ایسی کوئی خبر جو پروپیگنڈے کا باعث بنے، جو مایوسیاں پھیلانے کا باعث بنے، اس کی تشہیر کر دی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ کے اندر منافق لوگ طرح طرح کی افواہیں پھیلا دیا کرتے تھے، اور کچے ایمان والے لوگ بھی انہی کی طرح کوئی بھی بات سنی فوری طور پر اس کو پھیلا دیا، فوری طور پر آگے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت نازل کی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. ان کے پاس جب کوئی بھی خبر باہر سے آتی ہے، کوئی بھی افواہ ان کو ملتی ہے، تو سب سے پہلا حق یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے، آپ کے صحابہ کرام کو بتلاتے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، وہ جان لیتے اس بات کا اصل مطلب کیا ہے. کیونکہ لڑائی جو ہوتی ہے الحرب خدا، لڑائی ایک دھوکے کا نام ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے جہاد پر جانا ہوتا تھا، آپ صحابہ کو بتلایا کرتے تھے کہ ہم نے اس راستے سے جانا ہے، اور جب جانے لگتے تو راستہ دوسرا اختیار کر لیا کرتے. یہ چیزیں جو ہیں اتنی رازداری کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے صحابہ کرام کو کہا کہ اس راستے سے جانا ہے اور جاتے ہوئے راستہ دوسرا اختیار کر لیا. تو آپ نے فرمایا الحرب خدا، یہ جو لڑائی ہوتی ہے یہ ایک دھوکے کا نام ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جو میرے دل بھائیوں، کوئی بھی ایسی خبر جس کا ہمارے ملک کو نقصان ہو، جس کا ہماری فوج کو نقصان ہو، جس کا جس خبر سے ہمارے سپاہیوں کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو جائے، مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے ایسی خبر کو پھیلائے نہیں. اور دوسری یعنی 6 نمبر پر چیز کیا ہے، جب حالات سنگینی اختیار کر جاتے ہیں، ہر بندے کو تجزیہ نگار نہیں بن جانا چاہیے. حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہر بندے کو تجزیہ نگار نہیں بننا چاہیے، اور خاص طور پر اس بندے کو جس کو دین کا علم ہے ہی نہیں، جس نے جہاد کا باب نہیں پڑھا، قتال کا باب نہیں پڑھا، یا جہاد کی تیاری کی نہیں ہے، یا میدان میں اترا نہیں ہے، یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ لڑنا کیا ہوتا ہے، اس نے رباط پڑھا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ دشمن کی جاسوسی کیسے کرتے ہوتے ہیں. ہر ایسے بندے کو تجزیہ نگار نہیں بن جانا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہر وہ شخص جو دشمن کی چند کلا بازیاں دیکھ کر ان سے مرعوب ہو کر اور وہ مایوس کن باتیں پھیلانا شروع کر دیں، دشمن نے یہ کر دیا، دشمن نے وہ کر دیا، یہ سوئے ہوئے، ان کو ہوش نہیں ہے. بھائی ان حالات کے اندر کیا آپ جان سکتے ہیں کہ زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟
اس طرح کے حالات کے اندر، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے سپارے کے اندر دو لوگوں کا تذکرہ کیا. طالوت علیہ السلام کے قافلے کے اندر جو دو طرح کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ حالات کو دیکھ کر کیسا تاثر دیتے ہیں، اور یہ منافق لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ حالات کو دیکھ کر کس طرح کا تاثر دیتے ہیں، ادھر ایمان والے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب طالوت اور جالوت کا لشکر آمنے سامنے ہوا تو طالوت کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. انہوں نے جب جالوت کے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کہہ دیا آج تو ان کے ساتھ مقابلے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر جالوت کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے. یہ ان کا ایک تجزیہ تھا، یہ ان کا ایک پروپیگنڈا تھا، یہ ان کے منہ سے نکلنے والی باتیں تھی جنہوں نے دوسروں کو بھی پست کر دینا تھا، لڑنے والوں کو لڑنے سے پہلے ہی گرا دینا تھا ان کی باتوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اب دوسری طرف وہ لوگ تھے جو ایمان والے تھے، جو ایمان کے اندر سچے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے جالوت کے لشکر کو دیکھا قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. قال الذين، ان لوگوں نے کہا، یظنون انهم ملاقو الله، جن کا یقین تھا کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سامنے دشمن ہے، ایمان والے کو پتہ ہے اب اس سے لڑائی ہے اور میری اللہ سے ملاقات ہے. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، ان لوگوں نے کہا جن کا یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. انہوں نے کیا تجزیہ کیا، کیا انالیسس تھے ان کے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ان سے ان کی زیادہ تعداد کو دیکھ کر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی تھوڑی جماعتیں، کتنے تھوڑے افراد، غلبت فئۃ کثیرۃ، بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. میرے عزیز بھائیو، یہ ایک فرق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا اور منافقین کا بیان کیا ہے. تھے دونوں طالوت کے لشکر میں، ایک ایمان والے تھے ایک منافق تھے. ایمان والوں نے جب مد مقابل کی طاقت کو دیکھا تو انہوں نے کہا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، ہم نہیں لڑ سکتے. اور یہ جب 2001 میں امریکہ افغانستان کے اندر آیا تھا، جو آج کے کچھ جہادی لیڈر ہیں ان سے آپ پوچھ لیں، جو اس وقت جا کر افغانستان میں لڑے تھے، کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے جو فلاسفر تھے اور پڑھے لکھے لوگ تھے اور اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا وہ ترقی یافتہ سمجھتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جہاد ان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ افغانی مقابلہ کر سکتے اور نہ یہ چند جو ہے نا کوئی ایک ضلع سے 2 اٹھے 4 اٹھے 5 اٹھے 10 اٹھے، ایک تحصیل سے 2-4 بندے اٹھے اور چلے گئے افغانستان کے اندر یہ جا کر امریکیوں کا مقابلہ کر لیں، جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، جن کے پاس ویپن نہیں ہے، جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے، جن کی جنگی تیاری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کی بنیاد کے اوپر مسلمان لڑتا ہوتا ہے. یہ لوگ گھبراتے نہیں ہیں، اس طرح کی مایوس کن باتیں نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ یہاں سے نکلے تھے اور افغانستان کے اندر جا کر انہوں نے وہاں پہ ٹریننگیں لی، وہاں پہ تیاریاں کی، وہاں پہ دشمن کا مقابلہ کیا، کچھ شہادتیں پاگے، کچھ غازی ہو کر واپس لوٹے. اللہ تعالیٰ نے شکست دی امریکیوں کو یا نہیں دی. آج بھی ہمیں وہ واقعہ یاد ہے جو سنایا تھا سیف اللہ منصور شہید رحمہ اللہ نے. کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا افغانستان کے اندر، تو بس میں بیٹھا، میرے ساتھ ایک پٹھان آ کر بیٹھ گیا، تو میں نے اس سے سلام دعا کی. تو میں نے اس سے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں کام کیا کرتا ہوں کہ میں ایک کنٹینر چلاتا ہوں، قندھار سے، بدخشاں سے، جلال آباد سے اس کو لے کر آتا ہوں، اپنی جو ساحل سمندر کراچی ہے یا وہاں سے چلاتا ہوں اور یہاں پر لے کر آتا ہوں. تو انہوں نے کہا تم کرتے کیا ہو؟ کہتا ہے میں 2 مہینے سے کنٹینر چلا رہا تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں، بس اتنا کہہ دیا جاتا تھا یہ یہاں سے تم نے لے کر جانا ہے اور فلاں مقام کے اوپر فلاں پوائنٹ پہ اس کو چھوڑ دینا ہے. کہتے ہیں میں کنٹینر لے کر آ رہا تھا، رستے میں ایک دن ایکسیڈنٹ ہو گیا میری گاڑی کا، کنٹینر ٹوٹ گیا. اس دن مجھے پتا چلا میں تو 1.5 مہینے سے امریکی مردے ڈھو رہا ہوں، امریکیوں کی لاشیں میں ڈھو رہا ہوں، وہاں سے لے کر یہاں پر وہاں سے اس کنٹینر کے اوپر لادی جاتی ہیں اور میں ڈرائیو کرتا ہوں اور یہاں پہ لا کر چھوڑتا ہوں. میرے عزیز بھائیو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کو ایک ایک سلیپر جن کے پاؤں میں ہوتا ہے، جن کے کندھے کے اوپر ایک ایک رومال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے فتح عطا کرتا ہے، کیسے انہیں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کرتا ہے کہ دشمن دوبارہ ان سے مقابلہ کرنے کا سوچتا بھی نہیں. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر جنگ خندق کا موقع بیان فرمایا ہے.
میں جنگ خندق کا موقع تھا، اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کو واضح کر دیا. ایک گروہ ایمان والوں کا تھا، ایک گروہ منافقین کا تھا. اب خندق کا موقع ہے، مدینہ کو کفار نے سارے کے سارے مدینے کو گھیرا ہوا ہے، سارے کے سارے مدینے کو کفار نے گھیرا ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین نے یہ بات کہی، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جب منافق کہنے لگے اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض تھا، جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی، جب اپنے خندق کے موقع پہ اپنے سامنے کفار کے لشکر کو دیکھا تو منافقین جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے اور وہ ایمان والے جو کچے ایمان والے تھے، جن کے دلوں میں پختہ ایمان نہیں تھا، انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے معاذ اللہ جو ہم سے وعدہ کیا وہ جھوٹا وعدہ ہے. اور اس کی حقیقت کیا تھی کہ خندق کا موقع ایسا موقع تھا، کفار نے مدینے کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور مدینے کے اندر جو یہودی تھے انہوں نے عہد شکنی کر دی، وعدے کو توڑ دیا. اب مسلمانوں کو ان کا بھی ڈر تھا کہیں یہودی بھی نہ حملہ کر دیں، اور باہر سے بھی ڈر تھا کہ کہیں کفار ہی نہ حملہ کر دیں، اور اوپر سے یہ ڈر تھا. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بات کا تذکرہ کیا، اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوپر سے منافق اور وہ ایمان والے جن کا ایمان کمزور تھا، ان کے دلوں میں بیماری تھی، انہوں نے باتیں اس طرح کی انہوں نے کہا ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے نعوذ باللہ جو وعدہ کیا وہ جھوٹا وعدہ ہے. اور وہ وعدہ کیا تھا؟ منافقین کہنے لگے یہ جو رسول ہیں انہوں نے تو ہمیں کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کی بشارتیں دی ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مدینہ سے باہر قضائے حاجت کے لیے نہیں جا سکتے. نعوذ باللہ جو اللہ کا ہم سے وعدہ ہے وہ تو جھوٹا ہے، جو رسول اللہ کا وعدہ ہے نعوذ باللہ وہ تو جھوٹا ہے. ہم تو مدینے سے باہر قضائے حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، ہم کیسر و کسریٰ کو کیسے فتح کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کے بارے میں تذکرہ کیا، فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے جماعتوں کو دیکھا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے جماعتوں کو دیکھا، سامنے کافروں کو دیکھا، ان کے جتھوں کو دیکھا، ان کے لشکر کو دیکھا، انہوں نے کہا ہذا ما صدق اللہ ورسولہ، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا. ہذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ بولا تھا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان کے اندر آگے بڑھ گئے، ایمان کے اندر وہ آگے بڑھ گئے. میرے عزیز بھائیو یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے جب کفر اسلام کی لڑائی ہو رہی ہو، منفی تاثر دینے والا، منفی بات کرنے والا اللہ کے ہاں مجرم بھی ہے، منافق بھی ہے، دل کا کمزور بھی ہے. ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے. ایک طرف کفر ہے، ایک طرف اسلام ہے، اور یہ اس طرح کی خبریں جو ہے نا پھیلا رہا ہے. آپ حدیث پاک پڑھیں، حاتم بن ابی بلتہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حاتم بن ابی بلتہ نے ایک خط جو ہے نا وہ مکہ والوں کی طرف لکھ دیا. ایک خبر تھی نا جس کو شائع نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یعنی کتنی خبریں جن کو اپلوڈ نہیں کرنا چاہیے، جن کو شیئر نہیں کرنا چاہیے. اپنی فوج کی نقل و حرکت اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، نقصان ہو سکتا ہے. اپنی فوج کے بارے میں غلط کومنٹس نہیں کرنے چاہیے. جب لڑائی ہو رہی ہو چھوٹے موٹے اختلافات ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں، مگر اس طرح کے انسان جو ہے نا وہ الزام لگائے اور باتیں کرے یہ بزدل ہیں، یہ ایسے. آپ جو سرحدوں پہ فوجی پہرا دے رہے ہیں اور جن کا انٹرویو کیا جاتا ہے، کسی ایک فوجی کا انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں، یقین کریں وہ اپنے منہ سے اقرار کریں گے کہ ہمارے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی ہیں نا، ان کے حوصلوں نے ہمیں بلند کر دیا، ان کے حوصلوں نے ہمیں بلند کر دیا. یہی اصل ایمان کی طاقت ہوتی ہے کہ بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہے. اور ہماری حالت یہ ہے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کا تبصرہ ان حالات کے اندر کریں. دیکھیں اندر کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں. دشمن جب باہر سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، مسلمانوں کو ایک جان ہو جانا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلانے مذہب سے، یہ فلانے مکتبہ فکر سے، یہ فلانے مکتبہ فکر سے ہے. مسلمانوں کو ایک جان ہو کر لڑنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر آئے ہیں، آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ باہر سے کوئی حملہ کرے گا ہم ایک ہو کر لڑیں گے، ایک ہو کر دفاع کریں گے. جب مسلمان کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتے، مسلمان بھائی ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے. الرحیق المختوم کے اندر یہ واقعہ ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر بھی یہ واقعہ ہے. حیرت زدہ، یعنی انسان کو حیرت میں ڈال دینے والا یہ واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اور وہاں سے شاش بن قیس یہودی کا گزر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک نوجوان ہے، اس نے دیکھا اوس اور خزرج کے لوگ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. اس یہودی کے منہ سے الفاظ کیا نکلے تھے؟ اس نے کہا یہ بنو
قیلا کے جو اشراف ہیں یہ ایک ہی جگہ متحد ہو گئے. اب یہ مسلمان ایک جگہ متحد ہو گئے ہیں نا. یہودی کے منہ کے الفاظ ہے کہ مسلمان ایک جگہ پر متحد ہو گئے ہیں. اب ہماری مدینہ کے اندر رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں, ہمارے لیے مدینہ میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس نے کیا کیا, اس نے اپنے ساتھ جو نوجوان تھا اس کو کہا جا تو ان کے اندر جا کر بیٹھ اور بنو بعاث سے پہلے کی جو جنگ ہے نا اس کا تذکرہ کر. اوس اور خزرج قبیلوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھیں, اس نے کہا تو وہ ان کے پاس جا کر اس جنگ کا تذکرہ کر جو 25 سال تک لڑتے رہے تھے آپس کے اندر. اور لڑنے کا عالم یہ تھا کہ ایک دوسرے کے لوگ مار کر ان کو اٹھانے بھی نہیں دیتے تھے, یہیں پہ گلے گا سڑے گا. عرب کی جاہلیت کا یہ عالم تھا, لوگوں کو مارنے کے بعد اٹھانے بھی نہیں دیتے تھے. تو اپنے نوجوان کو کہا کہ جا ان کے اندر اس جنگ بعاث سے پہلے کے حالات کا تذکرہ کر. اور ہاں شعر و شاعری پڑھنا, یہ حدیث پاک میں آتا ہے. وہ یہودی نوجوان آیا, صحابہ کرام کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے جنگ بعاث اس سے پہلے کے حالات کا تذکرہ کیا اور صحابہ کے اندر تو تکرار پیدا ہو گئی. اور اتنی پیدا ہوئی کہ بعض نے کہا کہ ابھی اس تاریخ کو دہرا دیتے ہیں, یہ میدان ہے. اور حرہ نامی جگہ کو طے کر دیا گیا اور حرہ نامی جگہ پر یہ لوگ گئے. دونوں گروہ آمنے سامنے ہونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا, اپنے مہاجر صحابہ کرام کو لے کر وہاں پر فوراً پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچتے سار کیا کہا, آپ نے کہا اللہ اللہ, آپ نے فرمایا اللہ اللہ کہ میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کی پھر سے پکار. آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کی پھر سے پکار, کہ اللہ نے تمہارے معاملے کو جاہلیت سے کاٹ کر تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی. آج پھر تم ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک ہی میدان کے اندر آ گئے. حدیث پاک میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کیا تھا تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, ایک دوسرے کو گلے سے لگائے. اور بنیاد کیا بنی کہ ایک یہودی پاس سے گزر رہا ہے, اس کو برداشت تک نہیں ہوا کہ مسلمان آپس کے اندر بیٹھے ہوئے متحد ہو گئے. اور اپنے ہی نوجوان کو بھیجا, کہا جاؤ جا کر ان کے جو شعراء نے شاعری کی ہے ان کی جنگوں کے درمیان وہ ذرا ان کے درمیان پڑھو اور ان کی غیرت کو جگاؤ, یہ دوبارہ پھر سے لڑ پڑیں. تو میرے عزیز بھائیو, ان حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے, مسلمان کو ایک جان ہونا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ کس پارٹی سے ہے, یہ کس جماعت سے ہے, یہ کس گروہ سے ہے, یہ کس فرقے سے ہے, یہ میرے ساتھ مطابقت کرتا ہے یا نہیں. مسلمان کو ایک جان ہونا چاہیے, ایک جان. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تنازعوا, آپس کے اندر جھگڑو نہیں, فتفشلوا, اگر آپس کے اندر جھگڑو گے بزدل ہو جاؤ گے, وتذھب ريحكم, تمہاری ہوا جاتی رہے گی, واصبروا ان اللہ مع الصابرین, چھوٹی موٹی بات کے اوپر صبر کر لیا کرو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. آخر کے اندر میرے عزیز بھائیوں ایک دو بات کو یاد رکھیے گا. جنگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہمارے بعض مسلمان بھائی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو متکبرانہ باتیں ہوتی ہیں, جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی. اور جی ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس وہ ہے, ہمیں یہ کر دینا چاہیے, ہمیں وہ کر دینا چاہیے. دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو, آمنے سامنے کھڑے ہو, اس طرح کی باتیں جائز ہوتی ہیں. تکبر کے ساتھ بات کرنی بھی تب جائز ہے, اکڑ کے چلنا بھی تب جائز ہے, مگر کب, جب آپ کے سامنے دشمن کھڑا ہے. آپس کے اندر بیٹھے ہوئے اس طرح کی باتیں کرنی, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس وہ ہے, ہمیں یوں کر دینا چاہیے, ہمیں وہ کر دینا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں, کوئی بھی جنگ تقوی کی اور ایمان کی بنیاد کے بغیر لڑی نہیں جاتی. آپ جب بھی کہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے, اس سے پہلے یہ کہیں اللہ کے حکم سے, اللہ کی مدد سے, اللہ کی توفیق سے, انشاءاللہ, الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے. یہ چیزیں اللہ کو پسند ہوتی ہیں جن جملوں کے اندر اللہ کی مدد کو شامل حال کیا جاتا ہے. صرف اسی بات کے اوپر نعرے بازی کرتے رہنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کتنی ایسی جنگیں مسلمان ہار چکے ہیں, مسلمان ہار چکے ہیں, کتنی ایسی جنگیں. جب بھی جنگ کی بات کرے, لڑائی کی بات کرے, تو مسلمان کو چاہیے کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرے. اللہ کی مدد سے ہم ایسے کر سکتے ہیں, اللہ کی نصرت سے ہم ایسے کر سکتے ہیں, اللہ کی توفیق سے ہم ایسے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ ایسے ہو جائے گا. صرف یہ اس طرح کے خالی جو نعرے ہوتے ہیں یہ نہیں لگانے چاہیے, اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. میرے دین بھائیوں, آخری بات یہ ہے کہ آپس کا لڑنا, آپس کی لڑائی, آپس کے جھگڑے, واللہ سچی بات ہے, افسوس ہوتا ہے. پہلے دشمن نے اٹیک کیا, ہمارے اوپر کیا, کتنے مسلمان بھائی 26 کے قریب, کچھ لوگ شہید ہوئے, کچھ زخمی ہوئے, مساجد کو گرایا گیا. اور یہاں پر ایک یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ دشمن نے سب سے پہلے اٹیک کن لوگوں کے اوپر کیا ہے, وہی لوگ جو جہاد کا نام لیتے ہیں. ہر حلوہ خور مولوی کے اوپر اٹیک نہیں کیا جاتا,
ہر ایسے اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کو تمہارے نماز روزے سے تکلیف نہیں ہے، وہ تمہارے جہاد سے ڈرتا ہے. آپ جتنے مرضی روزے رکھیں، جتنی مرضی تہجدیں پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے. وہ تمہارے جہاد سے ڈرتا ہے. آج بھی ان کی ہٹ لسٹ کے اوپر کون لوگ ہیں؟ جو جہاد کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے قربانیاں دی تھی، جنہوں نے خون دیا تھا. آج بھی انہی سے ڈر رہے ہیں، آج بھی انہی کو سب سے پہلے مار رہے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ فوج سامنے آئی نہ یہ ان کو بھی آگے کر سکتے ہیں، اور یہی ان کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں اگر ان کو صحیح طریقے کے ساتھ اجازت دی جائے. تو میرے محترم بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ میں آپ حالات جس طرح کے ہیں، ہم کتنی اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں، اپنے ملک کے حق میں، اپنی افواج کے حق میں. یقین کریں معاملات میں اختلاف ہو جاتا ہے، لوگوں کی برائیاں دیکھ کر، سپہ سالاروں کی برائیاں دیکھ کر ان کے اوپر اس طرح کا کیچڑ نہیں اچھالتے. احادیث کو پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جہاد تو فاسق اور فاجر حکمران کے ساتھ مل کر بھی اگر کرنے کا موقع ملے تو کر لینا چاہیے. حکمران فاسق ہے، فاجر ہے، جس طرح کا مرضی ہے، جہاد اس کے ساتھ بھی مل کر کرنا چاہیے اگر وقت کی ضرورت جہاد ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اس طرح کے جو پروپیگنڈے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جملے کسنا، کچھ لوگ ادھر سے ایک لڑائی چل رہی ہے، کچھ لوگ انہی کو جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. حالانکہ سپاہ سالاروں کو جنگ کے وقت لوگوں نے تعاون دیا ہے، حوصلہ افزائی دی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے موقع کے اوپر حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر پریشانی کے تاثرات. تو مقداد بن اسود ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ لو امرتنا الی برک الغمار، آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں پائیں گے جو کہیں اذهب انت وربک فقاتلا، کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ جا کر قتال کریں. ہم ایسے نہیں کریں گے. لو امرتنا الی برک الغمار، اگر آپ ہمیں برک الغمار تک جانے کا کہیں گے وہاں پر بھی ہم جائیں گے، اور آگے کا سمندر کے سینے کو چیر دیں گے. ہم اس طرح کی قوم ہیں. تو اپنے جو لوگ آگے ہوتے ہیں، جو جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں، جو میدان جنگ کے اندر ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو اس طرح کا حوصلہ دینا چاہیے، نہ کہ فرقہ واریت اور انتشار کا ایک مسلمان باعث بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.